انہوں نے جو کیفیت بتائی نا نماز پڑھنے کی، اگر وہ کیفیت میں اور آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں تو ہماری نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. نہ ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ ہم اپنے رب سے بات کریں، اور ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے بات کرے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب میرا حال کیا اور آپ کا حال کیا ہم خود سوچ سکتے ہیں. قالوا لم نک من المصلین، یہ بہت دردناک جواب ہے. آج ہمارے پاس موقع بھی ہے، مرحلہ بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا سر نہیں جھک رہا. ہماری مصروفیت ایسی ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں یار مصروفیت نے جکڑ لیا ہے، کل سے شروع کرتا ہوں، پرسوں سے شروع کرتا ہوں، جمعے سے، عید سے. زندگی ایسی چل رہی ہے. ابھی کپڑے نہ پاک ہیں، ابھی میں شک میں ہوں میرے کپڑے صحیح ہیں بھی کہ نہیں، میرا جسم صحیح ہے بھی کہ نہیں. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو مجھے بھی غور کرنا چاہیے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. اگر ہم بھی یہ کام نہیں کر رہے تو کہیں ہم بھی تو ان کو جواب نہیں دے رہے ہوں گے کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. غور طلب بات. نماز ہے کیا چیز؟ اس کی اہمیت پہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. میں نے کہیں پڑھی تھی، اور کیا ہی جملے اور کیا ہی انداز ہے اس کا، سبحان اللہ. کہا ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے نا تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے. کہا اگر اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ کس کے سامنے حاضر ہے، اسے یقین ہو جائے تو اس کی موت آ جائے لیکن وہ اپنی نماز ختم نہ کرے. یہ ہے نماز. اصل چیز ہی، بات ہی یقین کی ہے کہ اس کا بلیف لیول کتنا ہے، کہاں کھڑا ہے وہ. نماز اگر ایک تو پڑھ نہیں رہے، اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھنے کا حال کیا ہے، پڑھی اور نکل گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے ادا کیا، بس فرض ہے اتار دیا سر سے. کہا کیفیت یہ ہوگی اگر اسے پتہ لگ جائے کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہے، وہ کہے مجھے موت آ جائے نہیں نماز ختم نہ کروں. یہ کیفیت ایسی طاری ہو جائے گی اس پہ کہ اگر اسے پتہ لگے نماز کیا ہے. کاروبار کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، گھریلو پریشانی ہے، ذہن دباؤ میں ہے، ٹینشن، بہت زندگی کی الجھنیں ہیں. ان ساری الجھنوں کا حل جس رب کے پاس ہے، اسی رب کے سامنے تو تم کھڑے ہو. تو پھر بندہ کیوں کہے کہ میں نماز ختم کروں اور جلدی سے اپنی ٹینشنوں میں واپس جاؤں، جلدی سے اپنا کاروبار بھی دیکھوں، جلدی سے سب کچھ کروں. بندہ کہے یار جس رب کے در پہ کھڑا ہوں اس نے ساری پریشانیوں کا حل پیدا کر رکھا. اس کے دل میں یہ کیفیت آئے گی کہ میں اپنے رب سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول سنیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اب ہمارا عمل کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم نہ نماز پڑھیں، ہم نہ قرآن پڑھیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ ہم اپنے رب سے بات کریں، اور ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے بات کرے. قرآن بھی ہم نے رکھ دیا، نماز بھی ہم نے چھوڑ دی. تو ہمارا عمل ہی کمزور ہو گیا. جب عمل کمزور ہو گیا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں رہا. پھر ایمان ہمارا متزلزل ہوگا. پھر اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ کیسے ہوگا کہ ہمارے پاس کیا دولت. تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، نماز کی اہمیت، اس کو ہرگز ہم فراموش نہیں کر سکتے. اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا، غالباً حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، آج نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، شکایت کرتے ہیں یار نماز میں دل نہیں لگ رہا. تو ان سے کسی نے پوچھا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جو کیفیت بتائی نا نماز پڑھنے کی، اگر وہ کیفیت میں اور آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں تو ہماری نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں یہ ذہن بنا لیتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، میرے پیچھے موت کا فرشتہ ہے، میرے آگے کعبۃ اللہ ہے، اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور جب میں اس کیفیت میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں مزہ بھی آتا ہے. اور ایک اور بات کہتے ہیں کہ ان ساری کیفیات کو میں ذہن میں بٹھاتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری آخری نماز ہے. مجھے نماز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بندے کو واقعی یقین ہو جائے کہ میری آخری نماز ہے تو وہ کتنے اچھے سے پڑھے گا. کہ میں یہ ذہن بناتا ہوں میری آخری نماز ہے تو مجھے نماز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بھی کوشش کریں جب نماز پڑھیں تو یہی ذہن بنائیں، اسی کیفیت میں نماز پڑھیں.